بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج دو تین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک خبر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں گئے ہیں اور اس کو رپورٹ کر رہے ہیں جی بشارت راجہ سینئر یہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان کے لیے الفاظ ہیں۔ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جنرل باجوہ سمری سمیت اس وقت پی ایم ہاؤس میں موجود ہیں اور جنرل باجوہ اس اپنی ضد پر اڑ گئے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل اظہر عباس چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے۔ اگر یہ نہ ہوا تو 6 ماہ کے لیے مزید لے جاؤں گا۔ تو یہ بشارت راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جس نے بھی ایکسٹینشن والا معاملہ کیا ہے نا وہ ذلیل ہی ہوا ہے۔ جس نے بھی یہ تجربہ کیا ہے نا وہ ہمیشہ ہوا ذلیل ہے۔ یہ اس میں پاکستان کو ہی نقصان ہوا ہے۔ اب جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے ایک نام شامل کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے، لیکن جو پنڈی سے وہ نام شامل نہیں ہے۔ پنڈی سے صرف 2 نام آئے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک جنرل شمشاد مرزا صاحب ہیں جو سینیورٹی لسٹ کے مطابق پہلے نمبر پر ہیں، اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگایا جا رہا ہے، اور دوسرا جو دوسرے نمبر پر ہے جنرل اظہر عباسی، ان کو وہ چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہ رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بقول بشارت راجہ کے۔ اب جو سینیورٹی لسٹ ہے پنڈی کی طرف سے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر شمشاد مرزا صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس صاحب ہیں، تیسرے نمبر پر جنرل نعمان صاحب ہیں، چوتھے نمبر پر جنرل فیض حمید صاحب ہیں۔ اب پی ڈی ایم نے جو یہ اپوائنٹمنٹ کے ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم کر رہے ہیں جس سے فائدہ ہوگا جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو نیکسٹ آرمی چیف جو ہے وہ لگانا چاہتی ہے، جو کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کا نام بھی لے لیا ہوا ہے۔ آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو اگلا وزیر اعظم ہوگا، وزیر آرمی چیف ہوگا، وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ لیکن یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں، ان کی 29 نومبر کو وہ ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں، جبکہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کی ہے کہ اس سے ہم جو وزیر اعظم ہوگا وہ جس کو چاہے گا وہ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس کا استعفیٰ مانگنا چاہے تو وہ استعفیٰ بھی مانگ سکتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل وہ اس میں ایکٹ میں ترمیم کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی آرمی چیف ان کی بات سے ایگری نہ کرے تو اس سے استعفیٰ لے لو، سمپل سی بات ہے۔ یہ توشہ خانہ والا بھی معاملہ جو عمر فاروق کا شاہ خانزادہ کے پروگرام میں ہوا تھا، وہ بھی اس وجہ سے ہی انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ یہ جو ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں اس پر کسی کی نظریں نہ آئیں، یہ چپ کر کے یہ اپنا ایکٹ کر لیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈیلی میل میں جرمانہ بھی ہوا ہے، اس سے بھی نظریں، اس خبر کو بھی تھوڑا سا چھپانے کے لیے یو ٹرن انہوں نے مارا کہ ہم توشہ خانہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ توشہ خانہ ہے کیا چیز؟ میں آپ کو چلو یہ بھی ابھی بات چھڑی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہی چلوں کہ توشہ خانہ میں جو اس کو گفٹ ملا اس نے وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیا، ٹھیک ہے۔ توشہ خانہ سے جو قانون کے مطابق رقم تھی 20%، 50% یا 30%، جتنی بھی تھی، جو بھی قانون کے مطابق تھی، وہ رقم اس نے ادا کر کے اور وہ چیز خرید لی، جبکہ وہ مان بھی رہا ہے کہ میں نے چیز لی تھی، گھڑی میں نے لی ہے، وہ میں نے بیچ دی ہے، بیچنے کے بعد میں نے اپنے گھر کے بعد جو سڑک تھی میں نے وہ بنوا دی ہے۔ یہ اس نے سب کچھ میڈیا پر کہا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، اس کے باوجود پھر وہی شوشہ کہ ابھی یہ گھڑی چور ہے، یہ لے گیا وہ لے گیا۔ خیر، اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ اس وقت جو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانس ہیں وہ 75% سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا۔ جو لوگ بھی ہمیں ریسکیو کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کریں گے،
جس طرح سے ترکی پر انہوں نے اس کو ریسکیو کیا تھا، یا ان کے حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے تو انہوں نے 100 سالہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا کہ یہ ان پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ اور اسی طرح دوسری مثال ہمارے سامنے ہے یوکرین کی۔ جب وہ روس سے علیحدہ ہوا تو یورپ والوں نے کہا کہ آپ تو اب اپنا ملک ہے، آپ لوگ آزاد ہیں، اب آپ لوگوں کو یہ ایٹمی طاقت کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں، ہم آپ کی معاشیت میں، اکانومی میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو سہولتیں دیں گے، اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یوکرین نے جو ہے وہ اپنے ایٹمی اثاثے جو تھے وہ ختم کر دیے۔ اب آپ ان کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ روس نے جو ہے وہ دوبارہ اس پر حملہ کیا اور اس کے کافی سارے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اگر آج یوکرین ایٹمی طاقت ہوتا تو کبھی بھی روس جو ہے وہ اس پر حملہ نہ کرتا، وہ ڈرتا اگر میں نے اس پر حملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ جوابی وار میں جو یوکرین ہے وہ ایٹمی اپنی طاقت ہی استعمال نہ کر لے۔ اچھا، تو خدا نخواستہ اگر ہم ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو ہم سے پہلی جو 7-8 چیزیں اس میں ہم سے جو ہیں وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ پہلے نمبر پر وہ کہیں گے جی آپ پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنے معاہدے جو ہے وہ کرے اور اس کے ماتحت کام کرے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر وہ کہے گا جی آپ چائنا کے ساتھ جو آپ کا سی پیک چل رہا ہے وہ سی پیک کو ختم کریں، اور سی پیک صرف ایک سڑک کے طور پر استعمال ہوگی، جتنے بھی اس پر پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ یہ کہیں گے کہ آپ روس چائنا کے ساتھ کوئی بھی آپ لین دین کا معاملات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ انڈیا اور امریکہ کو پسند نہیں ہیں دونوں، تو وہ پاکستان کا بھی اس کو جو تعلقات ہے وہ پاکستان کے بھی ان سے کہے گا کہ آپ بھی اپنے تعلقات ان سے ختم کریں۔ چوتھے نمبر پر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا افغانستان کے ساتھ 22 سال جنگ رہی ہے، تو وہ طالبان جو ہیں وہ جیت گئے تھے۔ اب ان فیوچر اگر ان کا دوبارہ پھر کوئی معاملہ خراب ہوتے ہیں وہ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس ابھی تو ایئر سپیس نہیں ہے۔ پاکستان کے جو اڈے ہیں وہ مانگ رہے تھے، وہ عمران خان صاحب نے نہیں دیے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، تو ان فیوچر وہ مانگیں گے اور ان پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس کے لیے وہ پاکستان کو کہیں گے جی ہمیں ہوائی اڈے دو، تو پاکستان ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکے گا اور اس کو دینے پر مجبور ہوگا۔ پانچویں نمبر پر وہ ہمیں کہیں گے کہ جی آپ جو اپنا ایٹمی بم ہے اس کو ختم کر دیں، کیونکہ اس کو وہ تو یہ بہت پہلے سے یہ انہوں نے پلان بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو تو وہ اسلامی بم بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت عرصہ پہلے یہ ایک جرمنی تھا، آئی تھنک جرمنی میں ایک پروفیسر جو تھے وہ لیکچر دے رہے تھے، اس کے دوران انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جی پاکستان اور انڈیا کے حالات بہت خراب ہیں، پاکستان کے پاس جو ہے وہ ایٹمی بم ہے، اگر اس نے وہ چلا دیا تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ لوگ تو پہلے خوفزدہ ہیں پاکستان سے، لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو چلانا ہے، لیکن ان کی جو نظریں ہیں وہ ہمارے ایٹمی اثاثوں پر ہیں، یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں۔ تو یہ اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں کہیں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکے ہوں گے اس وقت۔ تو جو یہ ہمیں کہیں گے ہمیں ماننا پڑے گا، ریسکیو یہ انہوں نے کرنا ہے، تو ہم ان کے محتاط ہو جائیں گے، ہم ان کی غلامی میں چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور لاسٹ میں وہ ہمارے نصاب پر حملہ کریں گے، وہ ہمارے نصاب کو چینج کریں گے، اپنے ماحول کے مطابق وہ چلائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ یورپ میں فیملی سسٹم نہیں ہے، وہاں پر وہ سارا نظام جو ہے وہ انہوں نے سلیبس میں ڈالا ہوا ہے، بچے نے وہاں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، ہمارے نصاب میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہماری فیملی میں سسٹم ہے، ہم فیملی میں رہتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، وہاں سے بھی بچہ سیکھتا ہے، اور وہ بہت ہی ایک عجیب سا سسٹم ہو جائے گا۔ بچے کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ ایک محدود ہو جائے گی، وہ بچہ اسی سٹائل میں سوچنا شروع کر دے گا جس سٹائل میں امریکہ یورپ آج سوچ رہے ہیں اور جس طرح ان کے وہ بچے پرورش کر رہے ہیں۔ ان کا یہی سسٹم ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں جانا سٹارٹ ہو گیا، وہ اس کے بعد اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ سے اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ وہی سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں لے کر آنا چاہیں گے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ بچہ خود کفیل ہو، خود ہی پڑھے اور خود ہی کمائے، اپنے ماں باپ سے نہ پوچھے۔ اگر ان کا ماں باپ ان کو کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں،
اس کے بعد جب وہ اولڈ ہاؤس والا جو سسٹم ہے وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر آلریڈی ہے پاکستان میں، لیکن اتنا پروموٹ نہیں ہے جتنا یورپ اور امریکہ میں پروموٹ ہے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔